حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر بیچ نہیں پاتا، ہو سکتا ہے پکڑ کے تو بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 منٹ کے لیے میں بیٹھ جاؤں، زیادہ وہ بھی پالتی مار کے، اس سے مشکل ہے. دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ، وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے، وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہے دین اسلام. اور دین تصوف میں باپا جانی کے منہ عطار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیا جائے ویڈیو. 10 روپے عیدی اور مدینے کا اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار. یہ فرق ہے دین تصوف میں، چشتی رسول اللہ پارٹی میں اور دین اسلام میں. موئے اتار، منہ اتار نہیں، موئے اتار. موئے موئے ہو گئی ہے دادا صاحب کی گھوڑی. دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نا کھانا کھا رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو. وہ ابھی بطاری صاحب کہتے ہیں کہ باپا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے. اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ہاں، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے، تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں. مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. ہاں، یہی سکھایا نا انہوں نے ہمیں. مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے باپا جانی کا مشورہ نہیں مانا. دیکھ لیں، خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں، اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سامو تو باپا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کی ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی، باپا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ، جس کا نام رکھا ہے انہوں نے، جس کو اتنی موٹی اینکیں لگی ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا. خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے باپا جانی نے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بامقابلہ دین اسلام.